ویلکم بیک۔ آغاز میں خبر یہ کہ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آج منفی رجحان رہا۔ 1904 پوائنٹس کمی کے ساتھ انڈیکس 1,14,148 پوائنٹس پر بند ہوا۔ 100 انڈیکس 1,17,000 پر پہنچنے کے بعد 1,15,000 سے بھی نیچے آ گیا۔ آخری 2 گھنٹوں میں 2,206 پوائنٹس تک کی کمی دیکھی گئی۔ کراچی کے ہب ریور روڈ پر بدترین ٹریفک جام ہے۔ ہزاروں شہری پھنسے ہوئے ہیں۔ سڑک پر تقریباً 10 کلومیٹر تک لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ تازہ ترین صورتحال کیا ہے، نذیر شاہ سے جان لیتے ہیں۔ نذیر بتائیے۔ ہب ریور روڈ کا علاقہ ہے جہاں پر بدترین ٹریفک جام کی صورتحال ہے اور ہزاروں شہری اس سڑک پر پھنسے ہوئے ہیں، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ وی وی آئی پی موومنٹ کی وجہ سے ہیوی ٹریفک کو کچھ دیر قبل روکا گیا تھا، جس کی وجہ سے شیر شاہ چوک سے لے کر لیاری ایکسپریس وے جو ایگزٹ ہے وہاں تک سینکڑوں کی تعداد سے گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں، اور اگر اندازاً دیکھا جائے تو تقریباً 8 سے 10 کلومیٹر تک کی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ ہیوی ٹریفک کے داخلے پر پابندی کی وجہ سے ٹریفک جام ہوا ہے۔ اس میں سب سے بڑی مشکلات کا سامنا ان چھوٹی گاڑیوں پر سفر کرنے والے عام شہریوں کو ہوا ہے، جو بڑی جو ٹرالر ہیں، کنٹینر ہیں اور بڑے جو ہیوی اس کے بیچ میں آگے چاہیے ٹریفک جام کی صورتحال ہے کب سے، اور کہا کیا جا رہا ہے کہ کب داخلے کی اجازت ہوگی، کب کھل جائے گا؟ دیکھیں تقریباً 1 سے 2 گھنٹے کا یہ وقت ہو چکا ہے، یا اس سے بھی شاید زیادہ ہو سکتا ہے، اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ وی وی آئی پی موومنٹ کی وجہ سے ان کو روکا گیا تھا۔ اور ہماری جو ٹریفک ذرائع سے بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ کچھ دیر میں اس کو ٹریفک کو کھول دیا جائے گا اور ٹریفک کی روانی کو بحال کیا جائے گا، لیکن فی الحال شیر شاہ چوک سے لے کر ایکسپریس وے تک سڑک مکمل بند ہے اور شہریوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ نذیر شاہ۔ پالیسی ریٹ میں مزید کمی کی گنجائش ہے۔ چاہوں گا شرح سود کم ہو کر 6% پر آ جائے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا ترقی کا سفر شروع ہو گیا، معیشت دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو رہی ہے، معاشی بہتری کے لیے سب کے ساتھ مل بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، وقت آنے پر آئی ایم ایف کو ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ دیں گے۔ ہم ایک آئی ایم ایف پروگرام کے موڈ میں ہیں، ہمیں آئی ایم ایف کی جو کمٹمنٹس ہیں ان کو آنر کرنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جناب اب ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں آئیں، ان کو جی ٹاٹا بائے بائے، وی ول سے دم بائے بائے اینڈ گڈ بائے فار ایور، بٹ وین دا ٹائم کمز 10.6 ٹیکس ٹو جی ڈی پی، وی ہیو اچیو 10.8، اور ہمیں اس کو آگے لے کے جانے کے لیے ہمیں سرمایہ چاہیے۔ پالیسی ریٹ آج 13% پہ آ چکا ہے۔ اب یہاں پر بیٹھے ہیں ہمارے گریٹ مائنڈ انویسٹرز کہ جی گیپ ہے، ابھی بھی اویلیبل ہے، 8 پوائنٹس اویلیبل ہیں۔ میں تو چاہوں گا کہ 8 پوائنٹس اور کم ہو جائیں، یہ 6 پہ آ جائے۔ اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک ہاتھ میں کشکول ہو اور ایک ہاتھ میں نیوکلیر طاقت ہو، یہ کبھی مل سکتے ہیں؟ آگ اور پانی کبھی مل سکتے ہیں؟ ٹیل ونڈ ملنے پر مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ نتیجہ ہے ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ورک کا۔ اس کو اب ہم نے کنورٹ کرنا ہے اکنامک گروتھ میں، وہ ہے اصل میں ہمارا ٹارگٹ۔ اس کے لیے آئی ایم ایبسلیوٹلی ریڈی ناؤ ٹو سٹ ڈاؤن ود یو اینڈ لسن ٹو یو۔ خبر یہ کہ وزیر اعظم نے کے پی ٹی میں قائم ساؤتھ ایشیا پاکستان ٹرمینل کا دورہ کیا۔ وزیر اعظم نے کسٹمز کلیئرنس کے خودکار نظام فیس لیس کسٹم اسسمنٹ سسٹم کا جائزہ لیا۔ رافع حسین ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ جی رافع بتائیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کراچی کے دورے پر ہیں، اور اب سے کچھ دیر پہلے وہ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر قائم ساؤتھ ایشیا پاکستان ٹرمینل پر پہنچے ہیں، جہاں پر ان کے ہمراہ گورنر سندھ کامران ٹیسوری، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وفاقی وزراء بھی موجود ہیں۔ وزیر اعظم نے کراچی پورٹ ٹرسٹ میں ایف بی آر کی کسٹم کلیئرنس کے خودکار نظام فیس لیس کسٹم اسسمنٹ سسٹم کا جائزہ لیا ہے اور اس کا افتتاح بھی کر دیا ہے۔ وزیر اعظم کو حکام کی جانب سے اس جدید سسٹم پر بریفنگ دی گئی ہے، اور بریفنگ میں یہ کہا گیا ہے کہ اس جدید نظام کے تحت کسٹم کلیئرنس میں شفافیت اور کلیئرنس کے دورانیے میں جو گھنٹوں لگتے تھے اب وہ اس دورانیے میں کمی بھی آ سکے گی۔ وزیر اعظم نے اس جدید نظام کے تنصیب کے لیے گزشتہ اپنا جو کراچی کا دورہ تھا اس میں ہدایت جاری کی تھی کہ اس کو فوری طور پر جو ہے وہ قائم کیا جائے، جس کے بعد آج جو ہے اس کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج بھی گئے تھے، اور انہوں نے جو ہے آغا خان یونیورسٹی کا بھی دورہ کیا تھا، جہاں پہ انہوں نے ڈاکٹر سے ملاقات کی تھی۔ تو اس وقت ان کا یہ آخری وزٹ ہے، اور اس کے بعد ان کا یہ دورہ ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ رافع حسین۔
बानी पीटीआई ने इजाजत दे दी। आइंदा इजलास में मुतालबात तहरीरी शक्ल में देंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं चाहते हैं जुडिशल कमीशन बने और कैदियों की रिहाई हो। मोहसिन नकवी या किसी तरफ से बानी की रिहाई या उन्हें कहीं मुंतकिल करने की बात नहीं की गई। बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई की हाउस अरेस्ट ऑफर से मुतालिक अलीमा खानम की गुफ्तगू की भी तरदीद कर दी। साथ मुलाकात हुई और खान साहब के साथ डिस्कशन हुई। वकील आज मौजूद थे। खान साहब ने इस बात का परमिशन दी है कि जो हमारे मुतालबात है वो बेशक आप इन राइटिंग दे दे। वो जो मुतालबात है हमारे वो हम इन राइटिंग दे देंगे। खान साहब ने ये भी कंसेशन की है कि मुलाकात कमेटी की नहीं भी होती तो एक मीटिंग हम कर लेते हैं, लेकिन अगर आइंदा नहीं होता तो फिर दोबारा देखें। खान साहब पहले कह चुके कि कोई भी फ्रेंडली कंट्री से हमें कोई भी इन्विटेशन आ जाती तो हम उनको एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ तक इजाज़त दे दी थी कि अगर हमारी फ्रेंडली कंट्रीज़ का कोई भी सरबराह पाकिस्तान आता है और हुकूमत की तरफ से भी हमें कोई इन्विटेशन आ जाती है तो हम उसको भी अटेंड करें। अमेरिका क्या एब्सोल्युटली नॉट, पहले भी कहा है, आइंदा भी कोई भी पाकिस्तान से कोई गलत काम करवाएगा, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पे होगा तो उन सब लोगों को एब्सोल्युटली नॉट है। जहाँ तक डील का ताल्लुक है तो उसका तासुर खान साहब भी ज़ाहिर कर चुके, हम भी कह चुके और सब डिनाई कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि मुल्क और कौम के लिए हमें इस बैठे कमीशन बना लें और आप जो रिहाई है ये होनी चाहिए। जब हम बात करते हैं तो ये बड़ी सेंसिटिव बात होती है। अच्छा कंटेक्ट हमारा एस्टेब्लिश हो गया था लेकिन आगे बात चली नहीं थी। हुकूमती नुमाइंदों ने या किसी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या मोहसिन नकवी साहब की तरफ से किसी की तरफ से हमें कभी भी नहीं कहा गया था कि रिहाई करेंगे या किसी जगह शिफ्ट करेंगे। 2 साल अलीमा बीबी ने यहाँ बाहर टॉक करते हुए कहा कि गंडापुर की तरफ से ये पैगाम लेके वो आए थे कि उनको हडाला अपना बनी गाला जो है वो हाउस अरेस्ट किया जाए खान साहब को। मेरी तरफ से कभी ऐसा कोई नहीं आया और मेरा नहीं ख्याल उनकी तरफ से भी कोई ऐसा आया था, क्योंकि हमारे जब भी मुज़ाकरात हुए थे हम इकट्ठे थे। खिलाती टीम के लिए यही है कि हम इन राइटिंग देंगे और ये हम आज रिक्वेस्ट उनको करेंगे और तीसरा सेशन में हम अटेंड करेंगे। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी के रुकन असद कैसर कहते हैं जिस फैसले में बानी का फैसला शामिल नहीं होगा उसकी अहमियत नहीं होगी। पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं और पाकिस्तान के लिए ही कामयाब कराना चाहते हैं। असद कैसर ने मोहसिन नकवी की पेशकश और बानी की रिहाई से मुताल्लिक़ खबर की तरदीद भी की। ये कठपुतली हुकूमत है, हम किससे मुज़ाकरात करें? मुल्क को चलाना है तो ये माहौल ख़त्म करना होगा। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुकूमत के पास इख्तियार है तो ठीक है वरना हमें बता दें कि इख्तियार नहीं है। तो किससे मुज़ाकरात करें? हमने तो अब ये हुकूमत है, ये कठपुतली हुकूमत है, इनके हाथ में या तो इख्तियार नहीं और या जो है जान किसकर मुज़ाकरात के रास्ते में दिक्कतें रुकावटें पैदा कर रहे हैं। अगर उनके पास इख्तियार नहीं है तो कह दें कि जी हमारे पास इख्तियार नहीं, कानूनी जंग लड़ रहे हैं, एहतजाजी हमने किए भी हैं और आगे मुस्तकबिल में भी ज़रूरत पड़ी तो वो एहतजाजी सियासत भी हो। इस वक्त हमारी जो तवज्जो है वो मुज़ाकरात पे है, लेकिन उसमें जो दूसरा फरीक है जो हुकूमत है और उस पर सब जिम्मेदारी आयद होती है। मुल्क में जो ऑलरेडी अदम इस्तेहकाम है तो ये इस किस्म की चीज़ें साफ ज़ाहिर करती हैं कि सारे सियासी केस हैं और हम यही उम्मीद करते हैं कि हमें अदालत से रिलीफ मिलेगा। ये रिलीफ हमें नहीं मिलेगा, ये मुल्क में एक सियासी माहौल को बेहतर करेगा। जो समझ रहे हैं कि नए साल में तब्दीली आ जाएगी उन्हें बता दूं कोई तब्दीली नहीं आएगी। शेख रशीद अहमद की रावलपिंडी में एटीसी के बाहर गुफ्तगू। कहा कब्र एक और मुर्दे दो हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोई सुनने वाला नहीं। जो लोग जेल में मुलाकात नहीं करा सकते वो मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकालेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की 5 साला मुद्दत मुलाजमत 26 जनवरी को ख़त्म हो रही है। इलेक्शन कमीशन के सिंध और बलूचिस्तान के मेंबरान भी 26 जनवरी को रिटायर्ड हो रहे हैं। जाहिद मशवानी हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए जाहिद। जी ऐसा ही है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा की 5 साला मुद्दत मुलाजमत 26 जनवरी इसी साल जो है मुकम्मल हो रही है। 26वीं आईनी तरमीम के तहत मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा और 2 मेंबरान की मुद्दत मुलाजमत में खुद तोसी जो है वो हो जाएगी। मेंबर सिंध और बलूचिस्तान भी 26 जनवरी 2025 में रवां साल रिटायर हो रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकरीरी का नोटिफिकेशन 26 जनवरी 2020 को जारी हुआ था। सिकंदर राजा ने 27 जनवरी 2020 को अपने ओहदे का हाल लिया था और अब 26वीं आईनी तरमीम के तहत मुद्दत मुकम्मल होने के बाद भी वो अपना काम जारी रखेंगे। आईन के आर्टिकल 215 इनको काम जारी रखने की इजाजत देता है, जिसके तहत नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तकर्री तक ये लोग अपना काम जारी रख सकेंगे। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान अपने ओहदों पर बरकरार रहेंगे। पंजाब से मेंबर इलेक्शन कमीशन बाबर
حسن بھروانا کی مدت ملازمت 29 مئی 2027 اور ممبر سندھ جو نثار درانی ہیں ان کی مدت ملازمت بھی 26 جنوری 2025 کو مکمل ہو رہی ہے۔ بلوچستان سے ممبر شاہ محمد جدوئی کی 5 سالہ مدت 2025 سے 29 سال، جبکہ جو ممبر کے پی ہیں جسٹس اکرام اللہ خان ان کی مدت ملازمت 21 مئی 2027 کو یعنی 5 سال ان کے مکمل ہو جائیں گے۔ آئین کے آرٹیکل 215 کے تحت چیف الیکشن کمشنر اور یہ ممبران الیکشن کمیشن کی مدت 5 سال مقرر کی گئی ہے، تاہم مدت ان کی مکمل ہو جائے گی، کام جاری رہ سکیں گے، لیکن آرٹیکل 213 کے تحت چیف الیکشن کمشنر کا طریقہ کار جو آئین کے مطابق ہے وہ ایک الگ طریقہ ہے، اگر اس کوئی معاملے میں خرابی آتی ہے پھر وہ طریقہ کار اپنایا جائے گا۔ شکریہ ظاہر۔ ہنگو کرم سرحد پر واقع چھپری چیک پوسٹ سے پی ڈی ایم اے کے پہلے امدادی سامان کا قافلہ بگن پہنچ گیا ہے۔ امدادی سامان بگن کے متاثرین میں تقسیم ہوگا۔ امدادی سامان میں ٹینٹ، اشیاء خورونوش اور دیگر گھریلو سامان شامل ہے۔ قافلے میں تقریباً 15 سے 18 گاڑیاں شامل ہیں جن میں 10 ٹرک ہیں۔ امدادی سامان پی ڈی ایم اے کی جانب سے بگن کے متاثرہ لوگوں کو پہنچایا جا رہا ہے۔ قافلے کو بحفاظت منزل تک پہنچا دیا گیا ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے مرکزی شاہراہ پر سیکیورٹی کے مکمل انتظامات کیے گئے ہیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں ڈپٹی کمشنر پر فائرنگ کا کرم معاہدے پر کوئی فرق نہیں پڑا، دستخط ہو چکے، معاہدہ برقرار ہے۔ شرپسندوں کا مقصد فساد پھیلانا تھا۔ حملہ کرنے والے کچھ لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ہم سنجیدگی سے مذاکرات جا رہے ہیں لیکن حکومت الجھانا چاہتی ہے۔ خبر کراچی سے ہے جہاں اے آر وائی نیوز کے پروگرام سرعام کی ٹیم پر مشتعل افراد نے حملہ کیا ہے۔ لیاری چیل چوک پر سرعام کی ٹیم کنڈا مافیا کے خلاف سٹنگ آپریشن کر رہی تھی کہ اس دوران اقرار الحسن اور ٹیم پر تشدد کیا گیا ہے۔ نذیر شاہ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے تفصیل جان لیتے ہیں۔ نذیر، کیا معاملات ہیں اس وقت؟ بالکل دیکھیں، یہ لیاری کا علاقہ ہے چیل چوک، جہاں ٹیم سرعام کنڈا مافیا کے خلاف ایک پروگرام ریکارڈ کرنے گئی تھی جس میں اقرار الحسن کے ساتھ کے الیکٹرک کی ٹیم اور پولیس اہلکار بھی موجود تھے۔ چیل چوک کے سامنے گلی میں جب اقرار الحسن پہنچے تو وہ اسی حوالے سے لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان پر اور ٹیم پر مشتعل افراد نے حملہ کر دیا۔ اوپر سے گرم پانی پھینکا گیا اور پانی میں مرچیں بھگو کر بھی پھینکا گیا، دھکے دیے گئے، ڈنڈوں لاتوں اور گھوسوں سے بدترین تشدد بھی کیا گیا، جس کے نتیجے میں کے الیکٹرک کا ایک ملازم زخمی ہو جسے فوری طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب صورتحال دیکھ کر اور مشتعل افراد کو دیکھ کر کے الیکٹرک ٹیم اور پولیس وہاں سے بھاگ اٹھی اور ہنگامی صورتحال میں اقرار الحسن اور سرعام ٹیم نے بمشکل اپنی جانیں بچائی۔ ٹیم کا کہنا ہے کہ علاقے میں کنڈا مافیا پر پروگرام کرنے گئی تھی جہاں سینکڑوں کی تعداد سے غیر قانونی بجلی کے کنڈے لگے ہیں اور بجلی چوری سے نہ صرف حکومت کو بھاری نقصان ہوتا ہے بلکہ علاقے میں لوڈ شیڈنگ بھی کی جاتی ہے، اور اس واقعے کے بعد اقرار الحسن اور ٹیم کے دیگر ارکان محفوظ رہے اور وہاں سے نکل کر دوسرے علاقے میں پہنچ گئے۔ جی ٹھیک ہے نذیر، آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ اینکر پرسن اقرار الحسن بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ اقرار، آپ خیریت سے ہیں؟ کیا ہوا؟ جی الحمدللہ بظاہر خیریت ہے، لیکن ظاہر زخم تازہ ہے، اس لیے کہ ہم کے الیکٹرک کی ٹیم کے ساتھ کراچی میں جو کنڈا مافیا ہے اس کے خلاف آپریشن کے لیے نکلے تھے اور مختلف جگہوں میں ہم نے آپریشن کیا، لیکن کراچی کے علاقے لیاری میں سنگل ہے اور چیل چوک جو ہم سب جانتے ہیں بڑا بدنام زمانہ علاقہ ہے، وہاں جب کے الیکٹرک کے جو کارکنان تھے وہ کنڈے ہٹا رہے تھے تو اہل علاقہ نے گرم پانی پھینکا۔ ایک عجیب و غریب تھی اور وہ یہ میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی کہ وہ پتھروں کے ساتھ ساتھ اینٹوں کے ساتھ ساتھ ڈنڈوں کے ساتھ ساتھ گرم پانی اور مرچوں والا پانی اس سے پہلے بھی پھینکتے رہے جب بھی کے الیکٹرک کی ٹیم وہاں گئی ہے، اور آج بھی ان کی جانب سے اسی طرح کا مختلف نوعیت کا تشدد ہم نے دیکھا، جس کے نتیجے میں ایک کارکن تو شدید زخمی ہوئے کے الیکٹرک کے، اور باقی جو کارکن تھے انہیں بہت سی چوٹیں آئیں، ہماری ٹیم کے لوگ بھی اس میں زخمی ہوئے، لیکن کافی حد تک وہاں سے کنڈے ہٹانے میں کے الیکٹرک کی ٹیم الحمدللہ کامیاب رہی، اور ہم نے لیاری کے علاوہ شفیق موڑ پر بھی آپریشن کیا، لیکن لیاری میں جس مزاحمت کا سامنا ہمیں کرنا پڑا کراچی کے باقی علاقوں میں ویسی صورتحال دیکھنے میں نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، اقرار الحسن ہمیں بتا رہے تھے کہ کس قسم کی پریشانی کا انہیں سامنا کرنا پڑا ہے۔ لیاری چیل چوک پر سرعام کی ٹیم کنڈا مافیا کے خلاف اسٹنگ آپریشن کر رہی تھی، یہ صورتحال تھی۔ تھینک یو اقرار۔ 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس، انسداد دہشت گردی عدالت نے ایک اور ملزم شہیر سکندر پر فرد جرم عائد کر دی۔ عدالت نے 13 جنوری کے بعد کیس کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے 13 جنوری کو استغاثہ کے گواہوں کے بیانات ریکارڈ کروانے کا حکم دیا۔ عدالت نے عثمان ڈار کی بیرون ملک جانے کی درخواست منظور کر لی۔ عثمان ڈار کو 13 جنوری سے 21 فروری تک بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی۔
روزانہ کی بنیاد پر فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں، ان شہداء کے مقدمات فوجی عدالتوں میں کیوں نہیں چلتے؟ کہا جاتا ہے پارلیمنٹ سپریم ہے، میرے خیال میں آئین سپریم ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل کے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کیس میں ریمارکس۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے، سویلینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل سانحہ APS جیسے مجرموں کے لیے تھا۔ کیا تمام سویلینز سے وہی برتاؤ کیا جا سکتا ہے؟ ملک کا آئین معطل نہیں، سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ سپریم کورٹ میں ملٹری کورٹس میں سویلینز ٹرائل کیس کی سماعت کے اختتام پر حفیظ اللہ نیازی روسٹرم پر آ گئے۔ حفیظ اللہ نیازی نے کہا ملزمان قید تنہائی میں ہیں، سیل سے باہر نہیں نکالا جا رہا، والدین، بہن بھائی اور بیوی سے ملاقات کرائی گئی، وکلا سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا تمام مجرموں کو یکساں حقوق فراہم کیے جا رہے ہیں۔ 10 دن میں دو بار اہل خانہ سے ملاقات کرائی جا چکی، گھر سے کھانا بھی مل رہا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے حفیظ اللہ نیازی سے کہا آپ خود تسلیم کر رہے ہیں ملاقات ہو رہی ہے، گھر کا کھانا بھی مل رہا ہے، اور کیا چاہتے ہیں؟ باتوں کو بڑھا چڑھا کر کیوں پیش کیا؟ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا جیلوں میں دہشت گردوں اور قتل کے مجرموں کو آزاد گھومنے کی اجازت ہے۔ ان ملزمان نے کون سا اتنا بڑا جرم کر دیا؟ میں خود 14 دن جیل میں رہا ہوں، صبح نماز کے بعد باہر چھوڑ دیا کرتے تھے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے جسٹس جمال مندوخیل سے کہا صرف آپ کے لیے خصوصی رعایت دیتے ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سے قیدیوں کے جیل مینول، مجرموں کو قید تنہائی میں رکھنے اور وکلا سے ملاقات نہ کرانے پر جواب طلب کر لیا۔ فوجی عدالتوں سے سزا یافتہ سویلینز کی حالت اظہار پر پنجاب حکومت کی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق پنجاب میں 28 میں سے 27 مجرم جیل میں ہیں۔ جیل میڈیکل آفیسر نے داخلے کے وقت میڈیکل اسکریننگ کی۔ سزا یافتہ سویلینز کو جیل رولز 1978 کے مطابق سہولتیں دی جا رہی ہیں۔ دن میں 3 بار گرم اور معیاری کھانا دیا جاتا ہے، بستر اور کمبل کی سہولت بھی دی گئی ہے۔ اہل خانہ سے ہر جمعے کو ملاقات کی سہولت بھی دی گئی ہے۔ ملاقات کے دن اہل خانہ کھانا، پھل اور دیگر اشیاء لا سکتے ہیں۔ بانی PTI نے کہا ہے وہ لاپتہ افراد کے معاملے پر جوڈیشل کمیشن کا قیام چاہتے ہیں۔ حکومت نے سنجیدگی نہ دکھائی تو شاید مذاکرات کا عمل ڈیریل ہو جائے۔ بانی PTI کے وکیل فیصل چودھری کہتے ہیں بانی نے کہا بشرا بی بی کے خلاف سوشل میڈیا پر منظم مہم کی مذمت کرتے ہیں۔ جو ایکسس روکی گئی ہے، مذاکرات کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش ہے۔ عمران خان صاحب نے بیرسٹر غور خان کو یہ ہدایت کی ہے جو تحریری مطالبات ہیں، جو ہمارے 2 ہی مطالبات ہیں، وہ بالکل آپ دیں تو دونوں فریقین ایک دوسرے کو تحریری طور پر لکھ دیں۔ جو ہمارا ایجنڈا ہوگا ہم دے دیں گے، جو ان کا ایجنڈا ہے وہ سامنے رکھیں گے۔ آج عمران خان صاحب نے مسنگ پرسنز کے اوپر بات کرتے ہوئے قاضی انور صاحب سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں، ان کی سربراہی میں ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی ہے جو کہ اتوار تک اپنی رپورٹ جو ہے وہ سبمٹ کرانے کی پابند ہے۔ پارٹی کو یہ کہا گیا ہے کہ پارٹی جو ہے اس معاملے کو پرسو کرے۔ ہم مسنگ پرسنز کے اوپر اور ہمارے شہداء کے اوپر جوڈیشل کمیشن فارمیشن چاہتے ہیں۔ اگر حکومت نے اس میں سنجیدگی نہ دکھائی تو شاید مذاکرات کا عمل ڈیریل ہو جائے۔ عمران خان صاحب نے آج کہا ہے جو پروپیگنڈا اکاؤنٹس ہیں بی بی صاحبہ کے خلاف بطور خاص ایک پروپیگیشن ہے، ایک آرگنائز کیمپین ہے، اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ جو بھی معاملہ ہوا ہے بشرا بی بی کے جو رول تھا عمران خان صاحب کی ہدایات کے مطابق ہوا ہے، جو بی بی صاحبہ کے خلاف ہوتا ہے، جو شہداء کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے یا جو عرب ممالک کے دوسرے معاملات میں ہوتا ہے، ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خبر یہ کہ گورنر سندھ نے پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور گلگت بلتستان کے گورنر سے رابطہ کیا اور انہیں گورنر سمٹ میں شرکت کے لیے دعوت دی۔ پہلی ملکی گورنر سمٹ 11 جنوری کو گورنر ہاؤس سندھ میں ہوگی۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری سمٹ کی میزبانی کریں گے۔ سمٹ میں سرمایہ کاری میں اضافے، ترقی اور خوشحالی، بین الصوبائی اتحاد اور وفود کے تبادلوں پر گفتگو ہوگی۔ اس دوران فلاح و بہبود کے اقدامات، سماجی و معاشرتی مسائل کے حل کے لیے گورنرز کے کردار پر بھی مشاورت ہوگی۔ سمٹ میں صوبوں کے درمیان گورنرز کی سطح پر رابطے بڑھانے پر بھی گفتگو ہوگی۔ PTI ایک طرف مذاکرات، دوسری طرف سوشل میڈیا سے دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں ملک کو بدنام کرنے کے لیے لابنگ کر رہی ہے، بانی کی رہائی کے لیے ریاست کو بلیک میل کر رہی ہے۔ مذاکرات کی ہم حمایت کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں اسٹیبلٹی ہو۔ PTI یہ کوشش کر رہی ہے ایک طرف ہم مذاکرات بھی کریں، دوسری طرف سے ہم انٹرنیشنل فورسز کو بھی انگیج کریں، وہ بھی پریشر ڈالیں گورنمنٹ میں کر دیجیے عمران خان کو رہا کر دیں۔ پوری دنیا سے پریشرائز کروا رہی ہے، لابنگ کر رہی ہے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے۔ عمران خان کی گرفتاری کے عوض جو ہے وہ بلیک میلنگ کر رہی ہے اسٹیٹ کو۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں
आगे चले। पीपल्स पार्टी को ऑफर की गई गवर्नमेंट में शामिल और पीपल्स पार्टी से एक्सक्यूज किया, तो हमें कोई वजारतें या औहदों की हमारा कोई ग्रीवेंसेस नहीं, हमारे ग्रीवेंसेस पब्लिक रिलेटेड है। हमारा एक तय हुआ था कि जी जो PSDP होगी हमें उसको लूप में लिया जाएगा। टैक्स देने पे हमें कोई एतराज नहीं है, टैक्स आप एक दफा नहीं 100 दफा लें, लेकिन वो सड़कें बनाए। हमें खदशात जिन चीजों पर है वो ठीक करें, पब्लिक के वो इश्यूज रिजॉल्व करें। कराची में मलीर एक्सप्रेस वे का 9 किलोमीटर का पहला फेज मुकम्मल हो गया। अब बिलावल भुट्टो जरदारी 11 जनवरी को इफ्तिताह करेंगे। मलीर एक्सप्रेस वे को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम से मंसूब करने का किया गया। सईद गनी कहते हैं शाह फैसल इंटरचेंज से एयरपोर्ट तक रास्ते को भी आसान बना रहे हैं। तासुर दिया जाता है पीपल्स पार्टी कराची में काम नहीं कराती, अपनी कारकर्दगी से इस तासुर को खत्म करेंगे। गली महल्लों से गटर के ढक्कन गायब होने पर कबाड़ी मार्केटों के खिलाफ क्रैकडाउन होना चाहिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं नया साल तरक्याती कामों का साल होगा। कि साल 2025 तरक्याती कामों का साल होगा। ये जो तासुर दिया जाता है कि कराची शहर में काम नहीं होता या पीपल्स पार्टी काम नहीं करती, उस तमाम तासुर की नफ़ी हम अमली इक़दामात के ज़रिए आपको करके दिखाएंगे कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 250 मिलियन यानी कि 25 करोड़ रुपए की लागत से मुख्तलिफ इलाकों में हमने स्कीम्स अप्रूव की थी। रेलवे लाइन के ऊपर ब्रिज गुजारना था हमें इब्राहिम हैदरी टाउन में, कि 11 जनवरी को मेरी पार्टी का चेयरमैन चाराए भुट्टो का 9.1 किलोमीटर का जो पहला पैच है जो कि कयूमाबाद से स्टार्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से होता हुआ शाह फैसल कॉलोनी तक जाएगा, उसका बाज़ाब्ता पब्लिक के लिए खोला जाएगा। इस चाराए भुट्टो के ऊपर हैवी ट्रैफिक भी चलेगी। मैन होल कवर्स की सप्लाई का इशू शहर में नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि वो गटर का ढक्कन क्यों चोरी हो रहा है, वो उठ क्यों रहा है। वो इसलिए उठ रहा है कि उसके अंदर सरिया है और सरिया किसी ना किसी जगह जाके बिक रहा है। ये कबाड़ी मार्केट चाहे वो किमाड़ी में हो, चाहे वो बल्दिया में हो, चाहे कोरंगी में हो, चाहे किसी जगह पे हो, वो जो कबाड़ी मार्केट है ना उसके खिलाफ क्रैकडाउन होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट ने मुलाकात की है। ख्वाजा आसिफ ने कहा पाक बरतानिया ताल्लुकात आलमी अमन और सलामती के मुश्तरका मकासद से जुड़े हैं। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद दोनों ममालिक के दरमियान पुल का काम करती है। दोनों ममालिक में दिफाई ताउन के शोबे में ठोस पेशरफ्त होगी। दोनों अकाबरीन ने दोनों ममालिक के दरमियान ताउन पर इत्मीनान का इजहार करते हुए ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में शॉर्ट टर्म किडनैपिंग से मुताल्लिक केस की समाअत। अदालत ने 2 पुलिस एहलकारों समेत 8 मुल्जिमान का 5 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। प्रोसिक्यूटर ने कहा यह अगवा बराए तावान मुकदमा है। जज ने कहा यह अगवा बराए तावान का केस कैसे है, पेशा कहाँ है, पैसा कहाँ है, मुद्दई भी 2 नंबर है, मुल्जिम भी 2 नंबर। तफ्तीशी अफसर ने कहा अगर मुद्दई चोर भी है तो अगवा तो हुआ है, ये फाइनेंशियल क्राइम का केस है। हमने FIA को भी खत लिखा है। गैर मुल्की बहरी जहाज़ के हमले के क्लियरेंस FIA इंचार्ज के खिलाफ तहकीकात का मामला। हज़ारों डॉलर्स रिश्वत लेने वाला FIA का ASI अताउल्लाह मेमन गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे साथ सलाउद्दीन मौजूद हैं, उनसे तफसील जान लेते हैं। जी सलाउद्दीन। देखिए बिल्कुल हज़ारों डॉलर रिश्वत लेने वाले एहलकार में शामिल FIA एहलकार ASI को गिरफ्तार कर लिया गया है। ASI अताउल्लाह मेमन को FIA एंटी करप्शन सर्कल ने दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। साबिक इंचार्ज इमिग्रेशन पोर्ट कासिम अताउल्लाह मेमन ने गैर मुल्की बहरी जहाज के 8 टेक्नीशियन के मामले पर गैर कानूनी बताकर 2000 अमरीकी डॉलर रिश्वत तलब की थी, जबकि आने वाले गैर मुल्की बहरी जहाज के टेक्नीशियन भारतीय पोर्ट मंदरा से पोर्ट कासिम बहरी जहाज पर पहुंचा था, जिसमें साबिक इंचार्ज FIA इमिग्रेशन ने एहलकार जुएब के हमरा शिपिंग एजेंट से 4000 डॉलर मांगे थे। बाद में मामला 2000 डॉलर तक तय हुआ था। इमिग्रेशन कानून के तहत दुनिया भर में टेक्नीशियन बहरी जहाज में सवार होकर खिदमत अंजाम देते हैं। तो इस तरह से FIA इमिग्रेशन पोर्ट कासिम के साबिक इंचार्ज SIA सलमान को इमिग्रेशन क्लियरेंस के नाम पर गैर मुल्की बहरी जहाज के कप्तान और एजेंट को ब्लैकमेल करने पर गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन। ज़िला लकी मरवत थाना तजोड़ी की हुदूद खान किले में तखरीब कारी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया।
बम डिस्पोजल स्क्वाड ने पुल के नस 15 किलो आईडी बम को नाकारा बना दिया है। डीपीओ लकी मरवत मोहम्मद जवाद इसहाक के मुताबिक शरपसंदों का मकसद सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करना था। पुलिस के बीडीए स्क्वाड के बरवक्त एक्शन ने शरपसंदों का बुज़दिलाना मंसूबा कामयाब नहीं होने दिया।